الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ نافرمان اولاد کو تابع کرنے کا ایک خاص وظیفہ ہے، جو کہ اس پرفتن دور میں کئی ہمیں کالیں آتی ہیں کہ ہمارا بیٹا غلط سوسائٹی میں چلا گیا، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کوشش فرمائیں کہ اولاد کو دین پڑھائیں اور دین کے راستے پر اولاد کو چلائیں، چونکہ آج کل کا جو دور ہے اور پھر وہ ایک آزادانہ تعلیم کا ماحول نظام چل چکا ہے، تو اس ماحول کے اندر آئے دن دیکھیں ہر دوسرا بچہ والدین کے کہنے پہ نہیں چلتا، والدین کی بات نہیں مانتا۔ تو ظاہری بات ہے، جب ہم دین سے بچوں کو دور رکھیں گے اور جناب علی دینی تربیت سے بچے کو دور رکھیں گے تو پھر بچے کیسے تابع ہوں گے، والدین کے فرما بردار کیسے بنیں گے؟ سب سے پہلی غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم خود ہی اپنی اولاد کی تربیت دین کے مطابق نہیں کر پاتے۔ اگر اولاد کی تربیت دین کے مطابق ہو نا، تو پھر مرتے دم تک اولاد اپنے والدین کی نافرمان کبھی بھی نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی اولاد اس وقت نافرمان ہوتی ہے جب دنیاوی تعلیم پڑھ کر ان کا ذہن ایسا بن چکا ہوتا ہے، بس جناب علی میں بھی زندگی گزاروں گا، اپنی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاروں گا، اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کے سارے خیالات اس کے ذہن میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر غلط صحبتیں مل جاتی ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں نا، صحبت سال ترا سال کند، صحبت تال ترا تال کند، کہ گندی صحبت انسان کو گندا بنا دیتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے، اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم خود تربیت کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر اپنی اولاد کی تربیت دین کے مطابق کی ہو، اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کی ہو، تو کبھی بھی اولاد نافرمان نہیں ہوتی، کبھی بھی اولاد نافرمان نہیں ہوتی۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہمیں صرف ذہن میں یہ سوچنا چاہیے کہ، اور ساتھ ساتھ عمل بھی یہ کرنا چاہیے کہ اولاد کو دین کے مطابق چلائیں۔ اب ہماری سوچ ہوتی ہے ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بچہ ہیرو بن جائے، ہمارا بچہ یہ بن جائے، ہمارا بچہ وہ بن جائے۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ جنتی ٹولے میں بھی چلا جائے، ہمارے بچے کی تربیت بھی اچھی ہو، ہمارے بچے کی تربیت شریعت کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، کیونکہ یہ تو والدین پر پہلا حق ہے۔ میں نے ایک موضوع لگایا تھا کہ اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں۔ یہ میرا جو چینل افیشل چینل ہے مفتی مہربان علی چشتی افیشل، اس چینل پر یہ ایک موضوع ہے کہ کتنے حقوق ہیں اولاد کے والدین پر۔ آپ اس چینل پر جا کر دیکھیں، اس موضوع کو خود سنیں اور پھر اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ العزیز پھر اولاد ہمیشہ کے لیے، جب اس طریقے سے آپ چلیں گے تو اولاد ہمیشہ تابع ہوگی۔ اولاد نافرمان اسی وجہ سے ہوتی ہے، ہم تربیت ہی دین کے مطابق اولاد کی نہیں کرتے۔ تو کوشش فرمائیں اپنی اولاد کو دین کے مطابق چلائیں، خود نماز پڑھیں، اولاد کو نماز پڑھیں، خود قرآن پڑھیں، اولاد کو قرآن پڑھیں، خود گناہوں سے توبہ کریں، اولاد کو توبہ کرانے کا ایک طریقہ بتائیں۔ یہ ایک انداز ہوتے ہیں، اور پھر اس سے بڑا کام جو ہے وہ ہے دین کی تعلیم۔ ظاہری بات ہے کہ جب بچہ دین کی تعلیم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں ایک 5 انگلیوں کے اوپر انگل رکھ کے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، اور ایک پتے کی بات ہے۔ سب سے پہلی چیز تعلیم ہے، سب سے پہلی چیز یعنی تعلیم، دوسرے نمبر پہ ذہن، تیسرے نمبر پہ بندہ، چوتھے نمبر پہ معاشرہ، 5ویں نمبر پہ حکومت آتی ہے۔ یہ ایک خاص چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے ساتھ
سب سے پہلی چیز تعلیم، مین چیز تعلیم ہے۔ اگر تعلیم اچھی ہے، تعلیم اچھی ہے، ذہن اچھا ہوگا، یعنی تعلیم دین کے مطابق ہے، ذہن بھی جناب علی دین پر چلنے والا ذہن بنے گا۔ اگر تعلیم اچھی نہیں ہے، ذہن برا ہوگا۔ تعلیم اچھی، ذہن اچھا، تعلیم بری، ذہن برا۔ اگر ذہن اچھا ہے بندہ بھی اچھا ہوگا، ذہن برا ہے بندہ بھی برا ہوگا۔ اگر بندہ اچھا ہے معاشرہ بھی اچھا بنے گا، بندہ برا ہے معاشرہ بھی برا بنے گا۔ معاشرہ اچھا ہے تو حکومت اچھی بنتی ہے، معاشرہ برا ہے تو حکومت بری بنتی ہے۔ یعنی سب سے پہلی چیز تعلیم ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے مطابق چلائیں گے، اب تو ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کیا کیا خیال آ جاتے ہیں، یار ہم بچے کو دین پڑھائیں گے تو ہمارا بچہ کہاں سے کھائے گا، کیا کرے گا۔ یار میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں ان والدین سے جو اتنی گھٹیا سوچ کر جناب علی دین سے اپنے بچے کو ہٹا لیتے ہیں، اور پھر بچہ ان کی جانب نافرمانی کرتا ہے، پھر پچھتاوا ہوتا ہے، یار پتہ نہیں کس طرح کی تبلیغ ہو گئی، پتہ نہیں کس طرح کی تربیت ہو گئی ہے۔ میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں، یہ جو جنگل بیابان میں رہنے والے گیدڑ، چیتے، شیر، کتے، بلے، یہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی تعلیم ہوتی ہے؟ ہمیشہ اگر تعلیم کی وجہ سے ہی رزق ملتا ہوتا نا تو پھر یہ جنگل کے جو جانور ہیں یہ بھوکے مر جاتے، یہ جو کیڑیاں ہیں یہ بھوکی مر جاتی ہیں۔ انہوں نے کہاں سے ڈگریاں حاصل کی ہیں؟ گیدڑ نے کہاں سے ڈگری حاصل کی؟ چیتے نے کہاں سے ڈگری حاصل کی ہے؟ تعلیم سے رزق نہیں ہوتا، تعلیم سے انسان اچھا بنتا ہے۔ اگر تعلیم اچھی ہے تو انسان اچھا ہے، تعلیم بری ہے تو انسان برا بن گیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے تعلیم، تعلیمی کے ساتھ ہی انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر ہم نے تعلیم ہی اچھی نہیں دی بچے کو، اور پھر تربیت ہم کیا اچھی کریں گے اس کی؟ تعلیم اچھی ہوگی تو تربیت اچھی ہوگی۔ جب تعلیم ہم بری دیتے ہیں پھر اور بچے بڑے ہو کر ہمارے خلاف بن جاتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہوتے ہیں پتہ نہیں یار کیا کرنا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ تعلیم اچھی دیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر تربیت انسان کی آٹومیٹک اچھی ہوتی ہے۔ تو آج کے جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ کیونکہ یہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں یہ وہ بندہ کھلا پلا سکتا ہے کہ جو خود نمازی پرہیزگار ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں، اور روزانہ کے بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، اور کوشش کریں کہ صدقہ کیا کریں کہ الصدقہ ترد البلا۔ حضور کا فرمان مبارک ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے، صدقہ انسان کی آخرت سنوار دیتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ صدقہ لازمی کیا کریں۔ جو آج کے میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ نماز عشاء کے بعد 125 مرتبہ روزانہ پڑھے، نماز عشاء کے بعد 125 مرتبہ روزانہ۔ اگر بچے کو کھلا سکتی ہے، بچہ گھر میں ہے، تو پھر ایسا کرے کہ 111 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر کسی چیز کے اوپر بھی دم کر کے بچے کو کھلا دے، 7 دن تک لگاتار کھلائے بچے کو۔ سورۃ اخلاص 111 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ 111 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر بچے کو کھلا سکتی تو کھلا دے، اگر نہیں کھلا سکتی، پلا نہیں سکتی، پھر عشاء کی نماز کے بعد 125 مرتبہ روزانہ کی بنا پہ کرے۔ اگر کھلا سکتی ہے تو 7 دن تک لگاتار بلا ناغہ کھلائیں، کسی چیز پر بھی دم کر کے۔ 111 مرتبہ سورۃ اخلاص، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، 111 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر کسی چیز کے اوپر بھی دم کر کے بچے کو کھلائے 7 دن تک، ورنہ کھلا نہیں سکتے تو 125 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر 7 دن تک بلا ناغہ پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اولاد ایسی تابع ہوگی کہ دنیا مثال دے گی، انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔